اچھا ملالی ایک اور چیز ہے کہ کیا آپ نے منع کیا ہے کبھی اپنی بچی کو؟ ہاں، اس کے لیے مجھے آپ کو بیک گراؤنڈ دینا ہوگا. پلیز. بہائی جو ہے نا 99% جتنے بہائی ایکٹیویٹیز ہے، بہائی تربیتی پروگرام ہے، آپ کو اگر میں شارٹلی بتا دوں، ہمارے پاس ایک تربیتی پروسیس ہے، ایجوکیشنل پروسیس ہے جو کہ 4 سال سے شروع ہوتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. 4 سال سے 11 سال تک ایک ایج گروپ ہے، 12 سے 15 16 سال تک سیکنڈ ہے، پھر اس کے بعد 30 ہے، اور پھر اس کے بعد سب کے لیے ٹھیک ہے. ہے. ہمارے جو 4 سال سے 11 سال کی جو مواد ہے، اس میں نہ ہم صرف بہائی پرنسپلز بلکہ تمام ادیان بچے کو پڑھاتے ہیں. اچھا. کیونکہ ابھی دیکھیں ہماری بھی کنورسیشن میں ایسی ہمارے منہ سے نکل آتا ہے ہمارا اسلام، ہماری بہائیت، ہماری جو دین ہے. بہائی بلیفس یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارا ہے نہیں. یہ جو جن چیزوں کو ہم نے آپس میں ڈیوائڈ کیا ہے، اصل میں یہ ہمارا نہیں ہے. جن چیزوں کے اوپر اصل میں ہم لڑ رہے ہیں، اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ سورس ایک ہے. جنہوں نے جس ہستی نے ہمیں مختلف زمانوں میں ایک نمائندہ اپنا بھیجا اور اپنے ارادے اور مشیت کے بارے میں بتایا. صحیح. بہائی بلیف یہ ہے کہ ہم نے اس ہستی کو جو وحدانیت کی ہے اور ان کے بعد تمام آنے والے ان کے نمائندے جو ہے ان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ میرا آپ کا ان کا نہیں ہے. ہم جس چیز کے اوپر لڑتے وہ بیسکلی ہمارا ہے ہی نہیں. ٹرو. اس لیے اور دنیا ویسے بھی فانی ہے، سب کچھ فانی ہے. لیکن اس لیے خدا نخواستہ کبھی بھی میں اگر کسی بھی کتاب، کسی بھی مذہب کو میں برا کہتی ہوں، اس کا مطلب ہے میری کتاب اور میرا مذہب بھی برا ہے، کیونکہ وہ سورس ایک ہی ہے. اس لیے بہائی عقیدے کے اندر ہم بچپن سے، جو ہماری چلڈرن کلاسز ہوتی، میری اپنی بیٹی ابھی 5 سال کی ہے، ہمارے ساتھ مسلم کرسچن بہائی ایک ہی کلاس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کبھی بھی ہم یہ ڈسکریمنیشن، حضرت بہاءاللہ کے جو اصول ہے سب سے پہلے پرنسپلز میں سے، وہ ڈسکریمنیشن کو سٹاپ کرنا ہے. چاہے یہ ہمارے تعصبات مذہبی ہو، زبان لسانی ہو، چاہے قوم کے لحاظ سے ہو، کسی بھی قسم کے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر امن تک پہنچنا ہے، یکجہتی تک پہنچنا ہے، تو آپ کو تعصبات چھوڑنے ہوں گے. اچھا، اب آ جاتے ہیں جو سیکنڈ راؤنڈ آف دس شو ہے، یہ تعصبات ختم کیسے کیے جائیں؟ امن کی راہ پہ کیسے ہم گامزن ہوں؟ ہمارا فیوچر ماشاء اللہ آج کل بہت فرق تو آ چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں، سارے پاکستانی چاہتے ہیں. بالکل، ہر انسان چاہتا ہے کہ پیس ہو، بالکل، پیار ہو. فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا اس میں؟ جی، ہمیں جو جڑیں ہیں، ہمارے پرابلم کی جڑوں کو پہچاننا چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہم نے پہچان لیا، پھر اس کے لیے حل کا راستہ ڈھونڈے. صحیح. مثال کے طور پر امن، یا پھر میں آپ سے کہوں حقیقت کی آزادانہ تلاش. یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جو کہ ہمارے کیریکولم، ہمارے نیو جنریشن کو ان باتوں کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے. کہ اگر آپ نے کوئی بات سنی کہیں سے، تو آپ اس کی حقیقت کی تلاش کرو. ویری ٹرو. اور پھر اگر ہم امن کہتے ہیں، نہیں، بچے کو حقیقت کی تلاش میں مدد کون کرے گا؟ ہمارے ٹیچرز، ہمارے ایجوکیشن. کیا آپ سمجھتے ہو کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس قابل ہے کہ وہ اس بچے کی مدد کرے؟ نہیں. تو پھر پہلے میں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سسٹم کو چینج کرنے کی گریجولی آپ کچھ ٹاپکس لے آئے. مثال کے طور پر امن کے بارے میں، امن کے ایلیمنٹس کیا ہے، اور اس کے اندر میں، آپ، ایک چھوٹا بچہ، ایک بڑا بچہ، ایک جوان کیا رول ادا کر سکتے ہیں، اور وہ ضروری کیوں ہے، اور اس کے ایلیمنٹس کیا ہے. دیکھیں، جب ہم امن کہتے ہیں، امن بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. اس کے راستے میں بہت سارے اس کے ایلیمنٹس ہیں. اس میں سے ایک جو ہے مرد عورت کے حقوق کی برابری ہے. صحیح. غزالہ، یہ جو بات کر رہی ہے ملالی، یونیورسل تھنکنگ کی بات ایکچولی ہو رہی ہے. جی. یہ یونیورسل تھنکنگ آئے گی کیسے تاکہ یہ براڈ مائنڈڈنیس آئے، لوگ ذرا فلیکسیبل ہوں، اور بھی ایک دوسرے کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، ایک دوسرے کی بات سنیں، اس کو سمجھیں، ایک دوسرے کے عقیدوں کو سمجھیں. کیا آپ کی طرف سے فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا اس کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنا بہت ضروری ہے. اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں.
اور یہی بات ہم آگے اپنے بچوں کو بھی کہیں. صحیح. ٹھیک ہے کہ دنیا میں نفرت کے ساتھ جینا شاید بہت آسان ہو، لیکن اصل جینا وہ ہے جو آپ محبت کے ساتھ جیو. صحیح. جس میں آپ کسی کے مذاہب کو برا نہ کہیں اور آپ اپنی طرف سے یعنی محبت کا پیغام سب کو دیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہی یہی ہے. ویری ٹرو. بالکل صحیح ہے. محبت پہ اس مذہب کی بنیاد ہے اور محبت ہی ہمارا نعرہ بھی ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ محبت کا درس دیا. ویری ٹرو. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹر فیتھ ہارمنی پر اور بھی کام ہونا چاہیے. بہت زیادہ ہونا چاہیے. بہت کام ہونا چاہیے تاکہ جو ذہنوں میں تھوڑے جو بہت سے ایسے باتیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ نیگیٹو باتیں ہیں تو وہ کلیئر ہونی چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ماں کی گود اگر اولین درسگاہ سمجھی جاتی ہے تو یقیناً ایک ماں اپنے بچے کو سب سے زیادہ ایجوکیٹ کر سکتی ہے. ویری ٹرو غزالہ. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشن کی، جیسے ملالی نے کہا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کریکولم، اب یہ جتنا بھی کریکولم ہے ہمارا، یا فار ایگزامپل چلیں آپ ایک دن ہم تینوں جاتے ہیں کسی یونیورسٹی کسی کالج میں کھڑے ہو کے ایک سیمینار ارینج کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پوچھے بھائی کویسچنز آپ. ٹھیک ہے نا، پہلے ہم اپنی بات کریں گے پھر آپ کویسچنز پوچھیں. جو آپ کو کویسچن پڑھیں گے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا جواب آپ دے پائیں گی؟ کیونکہ جو کویسچنز ان کے مائنڈ میں ہیں یا جس طرح تربیت ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں ایک غصے کا آنسر ہوگا، ایک ایگریشن ہوگی بیچ میں؟ جی اس لیے کہ وہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو جو ہمارا نصاب ہے، ہمارے نصاب میں تو ہمارے قومی ہیروز کو ہی نکال دیا ہے. صحیح بات ہے. اسلام سے لے کر اب تک میرے خیال میں چند ایک ہی ہوں گے جن کے بارے میں ہوگا. ہاں یہ بہت ضروری ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اصل کیا ہے؟ ہمیں تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اور جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو یقیناً اس کے بعد ہمیں دوسروں کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. پاکستان کس نے بنایا؟ قائد اعظم نے بنایا. پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ علامہ اقبال نے دیکھا. اس کے بعد ایم اے تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بھائی آپ ہسٹری پڑھواؤ اس کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. بالکل. آپ اس کو ہسٹری پڑھواؤ علامہ محمد اقبال کی. بالکل. کہ بھائی وہ خواب کیسے دیکھا؟ خواب کیسے دیکھا؟ یہ نہیں کہ رات کو سو گئے اور صبح اٹھے اور میں نے خواب دیکھا. اسے تعبیر کیسے ملی؟ دس از ناٹ این ایزی تھنگ. آپ کسی بچے کو ان کی کسی کوششوں کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، الزبتھ ٹیلر کے بارے میں ان کو پتا ہوگا لیکن اپنے ہیروز کے بارے میں ملالی مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ہم فار ایگزامپل آپ کریکولم کی بات کرتے ہو، لیکن سب سے پہلے سٹارٹ تو ہمارے محلے سے ہوتا ہے. ایک بچہ 3.5 سال کی عمر میں کنڈر گارڈن جاتا ہے، اس کے بعد 5 سال کی عمر سے 5 سال کی عمر سے اس کی میموری جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے اور وہ ایکسیپٹنس کے عمل میں آتا ہے. جب وہ ایکسیپٹنس کے عمل میں آیا ہے اسی وقت اگر ہم صرف اس کی تھنکنگ پازیٹیو رکھیں تو کیا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ ہم اس کے دماغ میں نیگیٹو چیزیں کیوں ڈالتے ہیں؟ بہائی کمیونٹی ایز اے کمیونٹی فی الحال دنیا میں یہی کام کر رہے. ویکلی ہر محلے میں، ہر گلی میں جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد چاہے کسی بھی ریلیجن کسی بھی بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہو ان کو ویکلی کلاسز میں لا رہے ہیں تاکہ اگر 4 سال سے 11 سال کا ایج گروپ ہے ان کی تربیت ہو جائے اور مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے پریکٹیکلی ان کو یہ چیزیں ختم کر دیتی ہے. اور پھر 12 سے 15 16 سال کی جو ایک نصاب وہ انٹروڈیوس کرا رہے اس میں جو ہے نا انسان کو با اختیار بنانے کا، جو نوجوان ہے جو ایک انقلابی دور سے گزر رہا ہے اس کی تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بھی ویکلی ہے. بہائی کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کی فارمل ایجوکیشن اور تربیت دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اگر آپ کے فی الحال اگر پاکستان میں ہمارے پاس یہ لیکنگ ہے تو جو آپ نے کہا بالکل ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. صحیح. ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت قابلیتیں ہیں لیکن ان کو پازیٹیوٹی پہ رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہے. بالکل صحیح ہے.
ایک اور جو پہلے تھوڑی سی بات ہوئی نا کہ انسان نوبل ہے, انسان کی کریشن جو ہے نا نیک خلق کیا گیا ہے انسان کو, اس کو برائیوں کا نہیں پتہ. تو ہم انسانوں کا ایک ہی یہ کام ہے کہ یہاں اس دنیا میں پیدا ہونے سے مرنے تک ہم انسانیت کی نیک نیتی اور نیک وجود کو نیک مینٹین کر سکیں, فلاح کے لیے کام, فلاح کے لیے. مطلب ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے, بالکل کہ ہم انسان کی نوبیلٹی کو پریزرو کریں. شیطان کی فوج ہے اور انسانوں کی فوج ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, شیطانوں کی فوج میں عقیدے کتنے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, انسانوں کی فوج میں عقیدے بہت ہو گئے جس سے ان میں یونٹی ختم ہو گئی ہے. اب وہ یونٹی جب ختم ہوئی ہے تو آٹومیٹیکلی شیطانوں کی فوج نے تو حاوی ہونا ہے. تو وہ جیسے میڈم نے کہا کہ آپ سول پہ ساری توجہ رکھیں, یہ سولز تو بن چکی ہیں نا پہلے دن ہی, پیکج ہے, یہ سولز تو بن چکی ہیں پہلے دن, ٹھیک ہے نا. اب یہ باڈیز میں آ گئی ہیں, کچھ آنے والی ہیں, کچھ آ چکی ہیں. تو پلیز اس کو اپنے سول کو آپ جتنا پاک رکھ سکتے ہیں, جتنے آپ اپنے معاشرے کو پاک رکھ سکتے ہیں. میم غزالہ, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے. میں ویسے ایک بات پوچھوں, اس سوشل کوہیژن سے اس کا بہت تعلق ہے. جب ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنا برا ہے اور کسی سے پیار سے بات کرنا اچھا ہے, کیوں کرتے ہیں پھر ہم ایسا؟ یہ جو ہے نا, یہ شاید ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا ریباؤنڈ تو آتا ہے پھر. پروٹیکٹ کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے وہ بومرینگ نہیں ہوتا, وہ تو واپس آتا ہے آپ کے اوپر. وہ تو دیکھیے, ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اس میں ہم اپنی کچھ خامیاں چھپا لیتے ہیں. بالکل صحیح. دوسرے کو برا کہہ کے ہم دراصل اپنی خامیاں چھپا لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے, 3 انگلیاں اپنی طرف, ایک اس کی طرف اور ایک اوپر کی طرف بھی ہم کر لیتے ہیں. اوپر کی طرف بھی شکایت ادھر سے بھی کرتے کہ یہ. لیکن الحمدللہ کہ ہمارے کلام پاک میں 1400 سال پہلے ہمیں زندگی کا ضابطہ اخلاق سب بتا دیا گیا. کاش ترجمے سے کوئی پڑھ لے اس کو. ہمارے ہاں سب سے بڑی بات ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مذاہب کو, ہمارے جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں, وہ میں صرف مولویوں کو نہیں کہوں گی, میں ہر ریلیجن کے, ہر مذہب کے جو بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے, انہوں نے بہت بگاڑا. دراصل یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی. ویری ٹرو. ان کو کیونکہ ہمارے لوگ تو بہت زیادہ ان پہ, کیونکہ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ترجمہ پڑھیں, قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو سب کلیئر ہو کہ محبت کے لیے بنی ہے دنیا. جی جو آپ نے سوال کیا, ہمارے جو جونیئر یوتھ 12 سے 15 سال کا جو نصاب ہے, ان کے ایک کتابوں میں سے یہ میں نے پڑھا, حالانکہ میں بڑی ہوں لیکن ان کا بہت انٹرسٹنگ یہ تھا کہ انسان کے اندر 2 نیچرز ہے, 2 فطرت ہے. ایک اعلیٰ نیچر ہے اور ایک اعلیٰ فطرت ہے اور دوسرا پست فطرت ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے اعلیٰ فطرت کو زیادہ فیڈ کرتے ہیں یا پست فطرت کو. صحیح. اگر ہماری پست فطرتی زیادہ فیڈ ہوا ہے, پھر ہم زیادہ غیبت کی طرف, ذاتی مفاد کی طرف, ان جتنے نیگیٹیوٹی ہے اس کی طرف جائیں گے. وجہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ پھر ہم کیوں کرتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی میں اپنی پست فطرت کو ہم نے فیڈ کیا ہے. اگر ہم نے اعلیٰ فطرت کو فیڈ کیا ہوتا جس میں انسان یہ سمجھے کہ میں ایک انسان ہوں, ساتھ میں ذکی بھی ایک انسان ہے, یہ اس کا بھی ایک دل اور ایک روح ہے, میرا بھی ہے, ہم ایک ہی طرح اس دنیا میں آئے اور ایک ہی طرح مرنے والے ہیں. بیچ میں جو فیصلے ہے, بجائے اس کی کہ میں اپنی ذاتی مفاد کی کروں بلکہ عمومی فلاح و بہبود کے لیے کروں. اگر بچپن سے میری شروع سے جنہوں نے میری تربیت کی ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں,
اگر انہوں نے میری اعلیٰ فطرت کو تربیت کیا ہے، تقویت کیا ہے، فیٹ کیا ہے، تو پھر میں ہمیشہ یہ چھوٹی موٹی جو برائیاں ہیں اس سے میں اپنے دامن کو پاک رکھوں گی. Very true. لیکن اگر ہم بچوں کو بچپن سے ماں کے دودھ کے ساتھ یہ پست فطرت ان کی فیٹ کرتے ہیں، شروع سے کہتے جی آپ بہتر ہو، تم اعلیٰ ہو، تم جنتی ہو. جیسے اسکول جانے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں کسی نے تمہیں مارا تم دو مارو. کسی کو لنچ اگر کسی نے چھینا تو تم اس کی صحیح خبر لنچ لے شیئر لو. مت کرو، لنچ شیئر خود مت کرو. کھاؤ، خود کھاؤ. ایسی بہت ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ ہم خود ماں باپ گھر کے اندر ہمارے ایسے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے سیکھ جاتے ہیں کہ اچھا میں نے اچھی کرسی پہ بیٹھنا ہے، میرے کپڑے سب سے اچھے ہونے چاہیے، برانڈڈ ہونی چاہیے، مجھے فلانے ہوٹل میں جا کے ہوٹلنگ کرنی. یہ وہ ساری چیزیں جو ہم میں ہیں. اور ہم سلولی گریجولی پھر ہم کہتے پتہ نہیں میرا بچہ ایسا کیوں ہوا، ایسے غرور اس کے اندر کیسے آیا. وہ اس وجہ سے آیا کہ آپ نے کبھی اس کو کسی غریب بچے کے ساتھ تو بٹھایا ہی نہیں. ہمیشہ اس کو تو آپ نے نفرت سکھایا. اپنے کام والی کو، اس کے بچے کو ہمیشہ آپ نے کہا کہ اس کمرے میں مت آنا، اس کمرے میں مت آنا، تمہاری جگہ جو ہے ادھر باہر بیٹھ کے اپنی پلیٹ اور پیالی جو ہے الگ رکھنا ہے. یہ سب ہمارے بچے دیکھتے ہیں. لیکن یہ کوشچن آپ نے تقریباً 50% مجھے مطمئن کر دیا ہے. غزالہ اس میں زہر ہے، اس میں پانی ہے، مجھے پتہ ہے اس میں زہر ہے لیکن میں پی رہا ہوں. وائی؟ ہمارے بچے یا میں خود بھی اپنے آپ کو بھی کہوں گا غصہ حرام ہے، مجھے پتہ ہے غصہ حرام ہے، غصہ آ جاتا ہے، کرتا ہوں غصہ، فطرت ہے یہ. دس از ہیومن نیچر. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اٹس اے ہیومن نیچر. پست فطرت. بالکل. وائی ہیومن نیچر؟ جیسے نے کہا کہ یہ پست فطرت ہے. آپ بالا فطرت کو کام کیوں نہیں، آپ پازیٹیو سائڈ پہ کیوں نہیں جاتے؟ مجھے پتہ ہے کام غلط ہے، ایک صحیح ہے، میں غلط کام کو کیوں کرتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے کہ سارے مذاہب والوں سے مل کے رہنا ہے، امن میں رہنا ہے، پیار بانٹنا ہے، میرا یہ کام ہے. اور جب میں پیار بانٹوں گا تو پیار ملے گا. تو دین وائی کیوں ایک چیز جو ہے وہ انکلکیٹ کرتے ہیں مائنڈز میں یا فیڈ کرتے ہیں ان کے مائنڈز میں؟ دیکھیے جس طرح میڈم نے کہا کہ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس طرح ان کی تربیت ہوتی ہے تو وہ اسی وقت وہ سب کچھ اڈاپٹ کر لیتے. اگر آپ ان کی تربیت اچھی کرو گے تو ڈیفینیٹلی وہ اچھی راستے پر جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب آپ کچھ نیگیٹو اس کے ذہن میں فیڈ کرو گے بڑے ہو کے پھر وہ بہت زیادہ پھر ظاہری بات ہے ایک وہ جو بلاسٹ والا وہ ہوتا ہے وہ جتنا جمع ہوتے ہے اس کے اندر مواد، رویے جو ہیں رویے بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. بچے کی تربیت میں رویوں کا بہت بڑا حصہ ہے. اور جو بچے میں کہتی ہوں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، تو میں سمجھتی ہوں آج کا جو بچہ ہے وہ تجربات کر رہے ہیں، وہ تجربے کے طور پر دیکھے گا کہ دیکھو مجھے منع کیا جا رہا ہے، میں ذرا دیکھ تو لوں یہ ہے کیا چیز. میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے تو اخیری کر دی تھی. یہ بچے خود ہی ٹھیک ہو رہے ہیں. اب بڑوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے نا. بڑوں نے تو پوری محنت کر دی تھی کہ کسی طرح سے یہ بچے ایسے ہوں کہ بس صرف اپنا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے دشمن ہو. آخر میں غزالہ کیا کہنا چاہیں گی؟ وی ہیو گاٹ 1 منٹ. جی میں تو کہہ رہی تھی کہ میں ایک اپنی اسی پر نظم سناؤں گی، بٹ پلیز سنائیں. اگر ٹائم سنائیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں سنائیں آپ، کیونکہ میں تو زیادہ تر مذاہب پر بھی لکھتی ہوں. ٹھیک ہے، تب تک میں ملالی سے پوچھ لیتا ہوں. ملالی کیا کہنا چاہیں گی آخر میں؟ آپ کا 50% حل ہو گیا آپ کے سوال کا. باقی 50% تو شاید آپ کو خود سرچ کرنا ہوگا. لیکن ایک چیز، ایک بڑی وجہ ان سب کے پیچھے جو آپ نے کہا کہ مجھے یہ پتہ ہے یہ زہر ہے پھر بھی پی رہے، ہمارے خلقت کی پیدائش کی وجہ ہمیں نہیں پتہ. اگر اس حقیقت تک ہم پہنچے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے اور کس لیے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، تو میرے خیال میں ہمارے بہت سارے پرابلمس. لیکن جو ہمیں بچپن سے لوگ کہتے ہیں، ہم لوگوں کے کہتے ہوئے چیزوں پہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. خود ریسرچ نہیں کرتے، خود ریسرچ نہیں کرتے، خود حقیقت. میں نے جیسے کہا قرآن پاک کے ترجمے نہیں پڑھ رہے ہیں. بالکل.
عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, سمجھ نہیں آتی, تو وائی ناٹ اپنے بچوں کو سب سے پہلا کام یہی شروع کریں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ اسکول میں داخل ہوئے ہو, ساتھ ساتھ میں ماں ہوں تمہاری, میں تمہیں ترجمہ اس کا سناتی جاؤں گی تاکہ تمہارے ذہن میں بیٹھا. میرا خیال ہے 1 سال کے اندر اندر آپ کا بچہ قرآن کا ترجمہ سن چکا ہوگا, بالکل, باقی وہ آگے پڑھے گا پھر. بالکل, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ملالی, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ غزالہ. اور آپ غزالہ سے غزل سنیں گے اب آخر میں, کوئی سنا دے پوئم اچھی سی اسی حوالے سے. انشاءاللہ. میری نظم کا عنوان ہے ادراک. جسے 7 پردوں میں رب نے بنا کر, جسے ارتقاء کا ہنر بھی سکھا کر, وہی حسن تخلیق کے مرحلے میں جسے رازداں تک بنا کر, محبت کی مٹی کی اس مورتی کو سزاؤں جزاؤں کی بھٹی میں جھونکا تو کندن بنا کر زمیں پر اتارا. مگر ارتقاء کے سلگتے سفر میں زمانے نے اس کو بھلا کیا بنایا, فقط ایک تماشائے حسن و طرب, فقط ایک تماشائے حسن و طرب. جہاں حوا آدم کی غم راز تھی, وہیں عقلی ماں پہلی آواز تھی, جو گونجی تو اب بھی فضاؤں میں ہے, اگر سن سکو تو ہواؤں میں ہے. ہو کعبہ کلیسا کے مندر یہاں ہر طرف ایک سا معاملہ, کہیں بیٹیاں زندہ درگور تھی, کہیں پاؤں میں بیڑیاں اور تھی. یہاں جس نے آواز حق کی بلند, وہیں ان لبوں پر کفر ڈال کر غلامی کی زنجیر پہنائی گئی. یہ زینب, سکینہ, زلیخا یہاں فرعونوں کے قدموں میں جھکتی رہے گی. بدلنا ہے تو سوچ بدلو یہاں. اور یہ اونچے سنگھاسن پہ بیٹھی ہوئی ہے پوجا کے پھولوں سے مہکی ہوئی, ہے فرسودہ رسموں کی قیدی یہاں, سیاہی مقدر کی مٹ نہ سکی. ہو سیتا کے گیتا کے رادھا یہاں چتاؤں میں ہر روز جلتی رہے گی. بدلنا ہے تو سوچ بدلو یہاں. اور یقیناً انہیں بھی تو ادراک تھا جو تاریک رستوں میں ماری گئی. محبت کی پاداش میں جب یہاں دیواروں میں کلیاں چنوائی گئی, اور زمانے کی مکروہ غلام گردشوں میں بے گور و کفن کتنی دفنائی گئی. یہ سولی, یہ سسی, یہ شیری یہاں رواجوں کی سولی پہ چڑھتی رہے گی. بدلنا ہے تو سوچ بدلو یہاں. اور جہاں نفرتوں کی سیاست ہوئی, وہیں روح عورت کی کچلی گئی. جنہیں نام ملت کی ماں کا دیا, پھر ان کے لہو کا بھی سودا کیا. اور اگر بے نظیروں کو بخشا نہیں, یہاں عافیہ کی سنے بھی تو کیا. یہ قندیل ہر روز بجھتی رہے گی, یہ زینب یہاں روز مرتی رہے گی. بدلنا ہے تو سوچ بدلو یہاں. اور ہے پتھر کی قیدی گنہگار عورت, یہ اینٹوں کی بھٹی کی فنکار عورت, اسے اپنے فن کی خبر تک نہیں, کسی دن کی برکات کیا جانتی ہے. اگر جانتی ہے تو بس دھوپ کو, بدن میں اترتی ہوئی بھوک کو. نہ ریشم نہ اطلس نہیں محروماں, فقط چند لقموں کی ہے التجا. یہاں بھوک جیون نگلتی رہے گی. بدلنا ہے تو سوچ بدلو یہاں. واہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, جاتے جاتے صرف اتنی بات کروں گا کہ سوچ بدلنے کی بات ہو رہی ہے, ہم نے بات کی اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں. تعلیم تو ان کو مل رہی ہے, اس کریکولم پہ بھی بات ہوگی ایک دن انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں. اب بھی آپ ہماری گھروں میں ماں سب سے پہلے فرق کرتی ہے اپنے بیٹے اور بیٹی میں. اس کے بعد ماں ہی اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ رنگ گورا کرنے والی کریم لگاؤ, تمہاری شادی نہیں ہوگی.
خدا کے لیے ان بچوں کو نفسیاتی طور پہ مضبوط بنائیں، قرآن شریف کا ترجمہ ان کو سنائیں اور ان کو بتائیں کہ انسان پیار کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ حافظ۔